مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ سیدھا مدعے کی بات پہ آیا تو ہدیکا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کہو، اسے یہی لگا کہ وہ زرشالے کے متعلق کچھ کہے گا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس کے غیر متوقع الفاظ پہ اس نے کرنٹ کھا کے بے یقین اور ششدر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کافی دیر کے بعد وہ کچھ سملی اور خشک لہجے میں گویا ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز چینل کو لائک کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کافی دیر کے بعد وہ کچھ سملی اور خشک لہجے میں گویا ہوئی۔ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز تلخ جبکہ آنکھیں خفگی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جی، میں نے جو کہا ہے وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں کہا ہے۔ اس کی ٹھہری ہوئی پرسکون سی آواز پہ ہدیکا کا وجود جل اٹھا۔ ہمدردی کرنا چاہ رہے ہو یا ہمیں یہاں رکھنے کا کرایہ وصول کرنا چاہتے ہو؟ ہدیکا کے الفاظ اگرچہ بہت سخت اور ظالم تھے، تبھی ضبط اور برداشت کی شدت سے فرحان کا چہرہ سرخ پڑا۔ میری اٹینشنز کو غلط مت سمجھیں پلیز، یہ سب میں اپنی دلی رضامندی سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے تلخ لہجے کے جواب میں وہ رسانیت سے گویا ہوا تو ہدیکا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ مجھے دیکھو غور سے فرحان عالم، میں تمہاری بھابھی ہوں جو ہارورڈ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن تمہارے بھائی سے محبت اور اس سے شادی کرنے کی سنگین غلطی نے میری ذات کو، میری پہچان کو رون دیا، اور پھر ایک دن تمہارا بھائی مجھے دیے گئے خود کے نام، پہچان اور عزت کو روننے کا باعث بن گیا۔ میں وہ عورت ہوں جس کا بیٹا 6 سال کی عمر میں ایب نارمل بچوں جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے راتوں کو اب بھی لگتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ اسے اب بھی لگتا ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کو زد و کوب کر رہا ہے۔ میری وجہ سے میرے بچے نے کسی کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایسی مسخ ہوئی عورت ہوں جو اپنی ہی اولاد کی طرف دیکھنے سے نفرت کرتی ہے کہ یہ اولاد مجھے میری زندگی کی تکلیف دہ پہلو کو یاد کرواتی ہے، اور تم۔ وہ بنا رکے تلخ لہجے میں قدرے بلند آواز میں بولتی چلی جا رہی تھی جبکہ وہ دم سادے اسے سن رہا تھا۔ اور تم مجھ جیسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا مجھے، جو اپنی ہی سابقہ شوہر کے بھائی سے شادی رچا کے دنیا والوں اور اس شخص کے الزامات کو سچ ثابت کر دوں؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں بولتی گویا اندر لگی آگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو فرحان کے کہے الفاظ نے لگائی تھی۔ تو کیا آپ پوری زندگی لوگوں کی وجہ سے یوں ہی برباد کر دیں گی؟ اس کو دیکھتے ہوئے اس نے بہت مختصر انداز میں کہا تو وہ استہزائیہ سا ہنس دی۔ میری زندگی برباد ہو چکی ہے، تم میری فکر چھوڑ دو اور اپنے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کرو تاکہ ہم تمہاری شادی کروائیں۔ وہ دانستہ لہجے میں لاپرواہی سموئے بولی تو فرحان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی کہ مجھے آپ سے ہی شادی کرنی ہے؟ کیوں آپ ایک برے آدمی کی وجہ سے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی بھی زندگی برباد کر رہی ہیں؟ وہ اس کو دیکھتا سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا تو ہدیکا نے توجہ سے اسے دیکھا۔ تم میری بات سمجھ لو کہ مجھے تم سے شادی ہرگز نہیں کرنی۔ اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں سے تمہیں بنا بتائے چلی جاؤں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی سخت لہجے میں گویا ہوئی تو فرحان اسے دیکھ کے رہ گیا۔ تم میری بات سمجھ لو کہ مجھے تم سے شادی ہرگز نہیں کرنی۔
اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں سے تمہیں بنا بتائے چلی جاؤں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی سخت لہجے میں گویا ہوئی تو فرحان اسے دیکھ کے رہ گیا۔ نواز عالم اور احمد انور 2 دن پہلے جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ اس کے مدھم لہجے میں دی گئی اطلاع پہ حدیقہ کا پورا وجود تھم سا گیا، جبکہ چہرہ ایک انجانے خوف سے زرد پڑا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمارے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگانے کا فیصلہ کر رہے ہو۔ اگلے ہی پل وہ زہر خند سے لہجے میں گویا ہوئی تو فرحان نے ایک لمبی سی سانس اندر کو کھینچی۔ حدیقہ میری بات غور سے سنیں، میں ہمدردی نہیں کر رہا، نہ میری انٹینشنز غلط ہیں، لیکن نواز عالم وہ چاہ کے بھی اسے بھائی نہ کہہ سکا۔ کو علم ہو چکا ہے کہ آپ میرے پاس ہیں اور وہ آپ کو زک پہنچانے کے لیے افغان کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ جس اولاد کے لیے آپ نے اس شخص کے برے رویے کو برداشت کیا، کیا اس اولاد کو ایسے ہی چھن جانے دیں گی؟ کیونکہ وہ یہاں آپ کے ہونے اور زرشالے کی آمد کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے الزام تراشی کر سکتا ہے، اور ایسے میں کورٹ شیر کو اس کے حوالے کر دے گی۔ وہ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں بولتا چلا گیا، جبکہ اس کی بات سن کے حدیقہ کو اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں افغان کی ماں ہوں، مجھ سے کیسے وہ میرے بیٹے کو چھین سکتا ہے؟ اس کے لہجے کے خالی پن اور خوف پہ فرحان کا دل چاہا وہ اپنے بھائی کو آگ لگا دے۔ آپ شیر کی ماں ہیں، لیکن وہ تذبذب کے عالم میں رکا تو حدیقہ نے سانس روکتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ لیکن وہ اگر کورٹ میں آپ کے کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے تو کورٹ شیر کو اس کے حوالے کر سکتی ہے۔ اس نے تھکن زدہ انداز میں اپنی بات مکمل کی تو حدیقہ کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑنے لگا، لیکن پھر یکایک کچھ سوچ کے وہ بول اٹھی، یہ سب میرے یہاں رہنے کی وجہ سے ہوگا نا، تو میں اپنے بچوں کو لے کے واپس چلی جاتی ہوں۔ اس میں جیسے اس خیال نے نئی روح پھونک ڈالی تھی، لیکن اس خیال نے فرحان کو بے چین کر دیا تھا۔ ایسا کبھی مت کیجیے گا۔ کورٹ کے ذریعے اگر وہ شیر آپ سے لیتا بھی ہے تو کورٹ کی مدد سے آپ کبھی کبھار شیر کو دیکھ سکیں گی، لیکن اگر آپ یہاں سے جاتی ہیں اور وہ آپ تک پہنچتا ہے تو آپ زندگی بھر ان کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں گی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اس کے سامنے بولتا اس کی رگوں کو دبا گیا۔ یا اللہ! وہ بے دم سی ہوتی بیڈ پہ ڈھہ سی گئی اور بہت خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو بہت نرم اور متفکر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بخدا میں کسی غلط مقصد کے لیے آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کوئی ہمدردی جتا رہا ہوں۔ آپ پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہیں اور مجھے بھی تو شادی کرنی ہی ہے، تو وہ بات ادھوری چھوڑ کے اسے دیکھنے لگا جو نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں فرحان، تمہیں اپنے جیسی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے، بھیگے تھکن زدہ لہجے میں کہتی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ جس دن مجھے لگا کہ میں آپ کی شادی کر کے دل سے خوش یا مطمئن نہیں ہوں، آپ سے شادی کر کے دل سے خوش یا مطمئن نہیں ہوں، اسی دن میں کسی اور سے شادی کر لوں گا۔ وہ فوراً سے بیشتر اس کی بات کے جواب میں بولا تو وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھتی شدتوں سے رو دی، جبکہ اب کی بار اس کے آنسوؤں میں گھلی شکستگی کو دیکھ کے وہ اپنے اندر بڑھتے غبار کو دبانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ ان آنسوؤں میں چھپی ایک ماں کی بے بسی اسے عجیب سے انداز میں گھائل کر رہی تھی۔ افغان عمر کے جس دور میں تھا، وہاں ایسی تبدیلی میں سوال جواب بچے ضرور کرتے تھے، اور وہ اس کے سوال جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پہ تیار بھی کر رہی تھی۔ لیکن نکاح کا دن آن پہنچا تھا، مگر افغان نے اس سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا تھا۔
اس کا مطمئن اور قدرے نارمل رویہ دیکھ کے اسے اندازہ ہونے لگا کہ شاید فرحان اسے سب سمجھا چکا تھا، اور اس سال 2 کے دورانیے میں افغان جس قدر فرحان کے کلوز ہو چکا تھا اسے وہی ہینڈل کر سکتا تھا۔ نہ تو دل اس بندھن پہ راضی تھا اور نہ ہی شادی کوئی خوشگوار لمحات کے پیش نظر ہو رہی تھی جو کوئی ہنگامہ ہوتا۔ فرحان کے ہی دوست اور کولیگز جمعرات کے روز ان کے گھر آئے تھے اور بہت سادگی کے عالم میں ان کا نکاح اس صورتحال میں ہوا کہ سنجیدہ سا 6.5 سالہ افغان فرحان کے بائیں جانب، جبکہ زرشالے اس کی گود میں موجود تھی، جبکہ فیروزی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس حدیقہ فرحان کے دائیں جانب براجمان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد ریفریشمنٹ کرنے کے بعد جب سارے مہمان آہستہ آہستہ گھروں کو سدھارنے لگے تو حدیقہ کو وحشت سی ہونے لگی۔ وہ وہیں لاؤنج کے صوفے پہ براجمان افغان کا سر گود میں رکھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ مما مجھے روم میں جانا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے کے باعث افغان پہ غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اچھا آئیں۔ وہ اس کا بازو تھام کے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تو اسی وقت زرشالے کی چیخ پہ دونوں ماں بیٹے کے اٹھتے قدم ایک ساتھ رکے تھے۔ مما زرشے، یہ پہلی دفعہ تھا جب افغان نے اس کے سامنے بہن کو پکارا تھا، اور وہ بھی اس انداز میں۔ اس کے بولنے پہ وہ اسے دیکھنے لگی جو اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر کی جانب بھاگا۔ اس کی پھرتی ملاحظہ کرتی حدیقہ بھی تھکے تھکے انداز میں اس کے پیچھے لپکی۔ کمرے کا اد کھلا دروازہ مزید کھول کے جب وہ اندر داخل ہوئی تو ایک پل کو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ تقریباً 2 ماہ کی ننھی سی زرشالے کے منہ اور پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ بھائی کے بازوؤں میں مچلتی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ ڈونٹ کرائی مائی ڈال۔ اسے بازوؤں میں جھلاتا افغان ماں کی موجودگی سے بے خبر اپنی شرٹ کا سرا اوپر اٹھا کے اس کے چہرے پہ لگا خون صاف کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ بے ساختہ آگے بڑھی، آپ کی شرٹ اس کے چہرے کو مزید ہارڈ کرے گی، اس کا اسٹف ہارڈ ہے۔ اس کی بے ساختہ آواز پہ افغان نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا اور ایک نظر اس پہ ڈال کے واپس روتی ہوئی بہن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زرشے، ڈونٹ کرائی مائی ڈیئر، چاچو ابھی آتے ہی ہوں گے، دیکھنا وہ ابھی آپ کا درد فٹ سے ختم کر دیں گے۔ افغان کی پچکارتی آواز پہ اس کی ساری حسیات گویا الٹ ہوئیں۔ اسے یاد آیا کہ اس نے نکاح کے بعد سے فرحان کو نہیں دیکھا تھا۔ افغان اب درد سے بے حال ہوتی زرشالے کو گود میں لے کے بیڈ پہ بیٹھ چکا تھا اور ٹیشو سے اس کا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ آپ بہت عجیب ہو گئی ہیں مما۔ اسے ہم وز وہیں جمے دیکھ کے افغان کو گہرا افسوس ہوا تھا، اس کی بے حسی پہ، جبکہ اس کے الفاظ پہ حدیقہ نے تڑپ کے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ زرشے از مائی سسٹر مما۔ اس نے گویا اسے احساس دلانا چاہا کہ جسے وہ اگنور کر کے اسے پیار کرتی تھی وہ اس کی بہن تھی۔ یو شوڈ لو ہر۔ اس نے اپنی بات مزید آگے بڑھائی تو حدیقہ کو لگا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں رہ سکے گی، کہ اپنے اتنے سے بیٹے کے منہ سے نکلے ایسے الفاظ اسے تمانچے کی صورت لگ رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، آہٹ کی آواز پہ دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے حواس باختہ سا فرحان اندر آ رہا تھا۔ اسے غالباً زرشے کی روتی آواز سنائی دی تھی۔ کیا ہوا میری پرنسس کو؟ وہ سرعت سے بیڈ کی جانب بڑھا۔ چاچو یہ سوتے ہوئے بیڈ سے گر گئی ہے۔ گورنس آئی تھنک بیڈ کے کارنر پہ لٹا کے گئی ہے، ورنہ آپ نے تو کہا تھا اتنی ایج کے بچے کرولنگ نہیں کرتے تو گرنے کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ اس نے مکمل تفصیل بہم پہنچائی۔ اس ساری صورتحال میں حدیقہ کو اپنا آپ اضافی سا لگنے لگا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ چلتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ نیکسٹ ٹائم ایسے کسی کو چوٹ لگے
اور آپ فوراً ہاسپٹل نہ لے جا سکیں تو اسے گھر میں ٹریٹمنٹ دینا شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس نکال کے وہ بہت نفاست اور احتیاط کے ساتھ کاٹن سے اس کے چہرے پہ جمع خون صاف کرنے کے ساتھ ساتھ افغان سے بھی مخاطب تھا، جو اس کے پاس کھڑا توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ وہ کیسے چاچو؟ اس نے سنجیدگی سے اس کے مہارت سے چلتے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس فرسٹ ایڈ باکس کے ذریعے وہ اب بہت رسانیت کے ساتھ زرشے کے زخموں کی صفائی کرتا اسے بھی بریفنگ دے رہا تھا۔ میں یہ باتیں یاد رکھوں گا چاچو، اور زرشے کو ڈاکٹر بھی بناؤں گا۔ بیٹے کی پرجوش اور پرعزم آواز پہ ہادیکا نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اونگتی ہوئی زرشالے کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ اچھا ہے نا، میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی تو مجھے بھی ہیلپ ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو۔ اس کے بال بکھیرتا وہ بیڈ سے کھڑا ہوتا شگفتگی سے بولا، تو اس خوشحال فیملی کے اس منظر کو دیکھتی ہدیکا جیسے پس منظر جاتی جا رہی تھی، جب اچانک فرحات کی نگاہ اس پہ پڑی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے چپ چاپ بیٹھے دیکھ کے وہ پریشان کن انداز میں بولا تو وہ چونکی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ چاہ کے بھی اس سے زرشالے کے بارے میں استفسار نہ کر سکی کہ آیا اسے گہری چوٹ تو نہیں آئی تھی۔ ایک منٹ شیر، میں ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ شیر جو اسے اپنے فیوچر پلان سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، اسے انتظار کا کہہ کے وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ کیا بننا چاہتے ہو آپ؟ فرحان کے ہٹتے ہی وہ لہجے میں بشاشت سموئے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں بہت بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں مما، پاپا سے بھی زیادہ بڑا، تاکہ اگر کبھی پاپا ہمیں تنگ کریں تو میں انہیں منع کر سکوں۔ اس عمر میں جن لفظوں کا چناؤ کر سکتا تھا وہ، انہی میں اس نے انہیں بہت کچھ باور کروا دیا تھا، جبکہ اس کے الفاظ سے اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگاتی نہ صرف ہدیکا بلکہ واش روم سے نکلتے فرحان نے بھی ششدر سے انداز میں اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا، جو کہیں سے بھی ایک کم سن بچے کے تاثرات سے سجا چہرہ نہ لگ رہا تھا۔ دن بہت سبک روی سے گزر رہے تھے۔ افغان ڈرائیور اور فرحان کے ہائر کردہ آدمی کے ساتھ مکمل حفاظت و نگرانی میں اسکول جا رہا تھا، اور زرشالے اسی طرح سے افغان، فرحان اور گورننس کے سہارے پلتی 6 ماہ کی ہونے والی تھی۔ اور جہاں تک سوال تھا ان کی آپسی رشتے کا، تو وہ روز اول کی طرح ایک دوسرے سے فاصلے پر ہی تھے۔ دونوں میں پہلے کی طرح بات چیت ہوتی تھی، لیکن وہ بات چیت افغان یا پھر نارملی خیر خیریت کے متعلق ہوتی تھی، لیکن کمرے کی تنہائی میں بیٹھ کے کناروں پہ ٹکے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہموز اجنبی ہی تھے۔ ایسا ہی ایک سکوت زدہ سا دن تھا جب وہ افغان کے آنے سے پہلے اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا تیار کر رہی تھی، جب ایک دم سے باہر اسے شور کی آواز سنائی دی، تو وہ آنچ کم کرتی تیزی سے باہر نکلی تو قدم جیسے تھم سے گئے تھے۔ خون سے لتھڑی زرشالے فرحان کے بازوؤں میں بے سدھ موجود تھی، جبکہ وہ غصے سے آگ بگولا اس کی گورننس پہ بھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے فرحان کو یوں غصے میں دیکھا تھا، لیکن اس وقت اسے اس کے غصے کی نہیں، اس کی باہوں میں موجود خون آلود وجود کی فکر تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی۔ کیا ہوا اسے؟ اس کی مدھم مگر متفکر آواز پہ اس کے ماتھے پہ رومال رکھتا فرحان پلٹا۔ فی الحال زندہ ہے، ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں۔ مرنے کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ہی دوں گا کہ جان چھوٹ گئی آپ کی۔ تلخ اور بے رحم انداز میں کہے الفاظ پہ ہدیکا کا چہرہ اہانت و شرمندگی کے احساس سمیت تکلیف سے سفید پڑا۔ اس نے نم ہوتی پلکوں کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، اور وہ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہیں بیٹھتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ ہموز وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھی ہچکیاں بھر رہی تھیں۔ اسے نہیں
پتہ تھا کہ ملازمہ نے کھانا مکمل کیا یا نہیں۔ اسی دوران افغان کے آنے کا وقت ہو گیا، جو اسے یوں روتے دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ مما کیا ہوا؟ اپنا اسکول بیگ ملازمہ کو تھما کے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے زمین پہ بیٹھا تو اس کے لمس کو محسوس کر کے حدیقہ نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ وہ زرشالے، وہ اتنا ہی بول سکی کہ آنسوؤں نے گلے کو پھندا سا لگا دیا تھا۔ کیا ہوا زرشے کو؟ وہ فوری طور پہ متفکر ہوا۔ اسی لمحے گاڑی کے ہارن کی آواز پہ وہ دونوں چونکے۔ یہ تو چاچو کی گاڑی کا ہارن ہے۔ وہ اس کے سامنے سے اٹھا۔ اسی ثانیے میں فرحان سوئی ہوئی زرشالے کو لے کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے ماتھے اور تھوڑی پہ لگی پٹی کو دیکھ کے وہ فوراً اس کی جانب لپکا۔ چاچو، زرشے کو کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں تفکر مرتشا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی چوٹ آئی تھی، لیکن اب ٹھیک ہے۔ آپ جاؤ جلدی سے یونیفارم چینج کرو، پھر لنچ کرتے ہیں۔ حدیقہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے نرمی سے افغان کو بہلایا تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ زرشالے کو گود میں لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اس کی نظر اندازی سے گھائل ہوتی وہ بھی بے جان قدموں کے ساتھ چلتی اس کے پیچھے لپکی۔ فرحان کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے بیڈ پہ زرشالے کو لٹاتے فرحان کو مخاطب کیا، جس کا ایسا رویہ نہ جانے کیوں اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پہ وہ زرشالے کو لٹا کے اس کی جانب مڑا اور پھر بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ مجھے لگا تھا آپ اپنی زندگی کے اس فیز سے پریشان ہیں اور زرشالے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، تو آپ کو میں نے وقت دیا، لیکن میں غلط تھا۔ آپ کی اس نفرت و بیزارگی کو دیکھتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ایک ماں اپنی ہی اولاد سے کیسے نفرت کر سکتی ہے۔ وہ اب پہلے کی طرح بلند آواز میں اسے ڈانٹ نہیں رہا تھا، لیکن اس کے نرم لہجے میں چھپی کاٹ حدیقہ کو بری طرح سے زخمی کر رہی تھی۔ نہیں، اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو زبان جیسے لکنت زدہ ہو گئی تھی۔ ایک نظر دیکھیں اسے، کیا آپ کو اس پہ پیار نہیں آتا؟ کیا دل نہیں چاہتا کہ اسے گلے لگائیں، اس کو اپنی ممتا کا احساس دلائیں؟ دیکھیں اسے کہ آپ کی بے خبری اس کو موت کے کتنے قریب لے گئی تھی۔ آج اس کے بازو اپنے ہاتھ میں لیتا وہ آہستگی سے اس کا رخ بیڈ کی جانب موڑتا ہوا سنجیدگی اور پرتعصب سے انداز میں کہہ رہا تھا، جب وہ ایک دم سے روتی ہوئی اس کے کندھے سے جا لگی، پر پلیز چپ کر جاؤ، میں نفرت نہیں کرتی اس سے، نہیں کرتی میں نفرت، میں بس اس سے محبت کرنے سے ڈرتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری اس کے ساتھ انسیت کو دیکھ کے وہ میرے بچوں کو مجھ سے چھین نہ لے۔ میں افغان کو کھونے کا خوف دل میں لیے بیٹھی ہوں، میں اسے کھوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں دبوچے اپنے اندر کے خوف سے اسے روشناس کرواتی ساکت کر گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے نرمی سے اسے اپنے سے دور کرتے ہوئے اپنے سامنے کیا تو وہ اس کی ہموز اپنی مٹھیوں میں دبوچے کھڑی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری بات غور سے سنیں، میری بیوی ہیں آپ اور یہ دونوں میرے بچے ہیں۔ آپ تینوں کی حفاظت اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، اور یقین رکھیں میرے ہوتے ہوئے آپ کے بچوں کو آپ سے کوئی نہیں چھینے گا، بلیو می۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بہت نرم اور مضبوط لہجے میں بولتا اس کے بے چین اور مضطرب دل کو شانت کر گیا۔ اس کی نم آنکھیں اس لمحے اس بات کا اقرار کر رہی تھیں، اور شاید یہی اقرار اس کی آنکھوں میں جھانکتے فرحان سے ضبط کی چادر چھینتے ہوئے اسے اس کے چہرے پہ جھکنے پہ مجبور کر گیا۔ نرمی سے اس نے اپنے ہونٹ اس کی بھیگی آنکھوں پہ رکھے تو اس کی شرٹ مٹھیوں میں لیے کھڑی حدیقہ اس کی اس اچانک جرات پہ جیسے تھرا سی گئی۔ ان کے نکاح کو 6 ماہ ہونے والے تھے اور اس سارے دورانیے میں اس نے کبھی
اس پہ کسی قسم کا حق نہیں جتایا تھا، اور اب وہ اس کے چہرے پہ جھکا اس کی سانسوں کی روانی منتشر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو چھوتے اس کے لب جب سرایت کرتے بھیگے رخسار پہ پہنچے تو اسے لگا وہ اپنے حواس کھو بیٹھے گی، کیونکہ اس کا ایسا روپ اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ فرحان زرشالے جب اس کے لب پرشدت انداز میں آگے رخسار پہ رکے تو وہ اس کی شرٹ پہ گرفت مضبوط کرتی جلدی سے بولی، تو بہکے بہکے سے فرحان کو جیسے ہوش آیا، وہ سیدھا ہوا اور ایک نظر اس کے شرم و حیا کی لالی سے سرخ ہوتے چہرے پہ ڈالی اور پھر دھیرے سے اس کے ماتھے پہ جھکا۔ رویا نہیں کریں، گھمبیر لہجے میں ایک دل فریب سی التجا کرتا وہ اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے مڑا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے لمس میں چھپی محبت و عزت پہ ششدر کھڑی حدیقہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی پیشانی کو چھو رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے ان کے درمیان بنی اجنبیت کی دیوار گر گئی اور وہ دونوں ایک نارمل کپل کی طرح بیہیو کرنے لگے۔ مما آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، پھر چاچو کے ساتھ باہر جانا ہے۔ شرافگن نے زرشالے کو فیڈر پلاتی حدیقہ کو مخاطب کیا تو اس نے ایک دزدیدہ نگاہ کچھ فاصلے پہ بیٹھے فرحان پہ ڈالی اور آہستگی سے گویا ہوئی، چاچو نہیں ڈیڈ ہیں آپ کے یہ۔ اس کے نرم لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ نہ صرف افغان چونکا تھا بلکہ اس سے کچھ فاصلے پہ موبائل کی طرف متوجہ فرحان بھی چند لمحے کے لیے سن ہو گیا تھا۔ کچھ الفاظ واقعی سانس کھینچنے سے لے کے سانسیں دینے تک کا کام بآسانی کیا کرتے تھے۔ آپ زرشے کی طرف دھیان رکھیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ فرحان کی بولتی ہوئی نگاہوں اور افغان کی خوشی پہ جذبس ہوتی وہ زرشے کو صوفے پہ ڈال کے خود کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور پھر جب وہ پرپل اور پنک کلر کی سمپل سلک کی ساڑی پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، کندھے پہ شال رکھے، ہونٹوں کو نیچرل سی لپسٹک سے سجائے واپس لوٹی تو بچوں کے ساتھ مگن فرحان چند لمحوں کے لیے اس کے دلکش سراپے سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ مما آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، افغان کے پرمسرت لہجے پہ وہ مسکراتی اور پھر زرشالے کو گود میں لیے وہ افغان کا ہاتھ پکڑ کے باہر کی جانب بڑھتے فرحان کے ہم قدم ہوئی۔ ایک خوشگوار سی رات کا پہلا حصہ باہر گزار کے جب واپس گھر لوٹے تو بچے تقریباً سو چکے تھے۔ فرحان نے پچھلی سیٹ پہ سوئے افغان کو بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حدیقہ بھی اونگتی ہوئی زرشے کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں پہنچتے ہی اس نے اس کا ڈائپر چینج کیا اور پھر اس کے کپڑے چینج کرنے کے بعد اسے فیڈر دے کے بیبی کاٹ میں لٹا دیا۔ زرشے سے فارغ ہونے کے بعد وہ خود چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے ہی والی تھی، جب ان کے کمرے سے ملائکہ افغان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے فرحان کمرے میں داخل ہوا۔ حدیقہ اس کی بے ساختہ پکار پہ اس نے پلٹ کے فوراً اس کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں ہلکورے لیتے جذبات لیے اسے تک رہا تھا۔ افغان اور زرشے کا ڈیڈ تو میں بن چکا ہوں، لیکن آپ کا شوہر بننے کا شرف کب حاصل ہوگا مجھے؟ اس کی ساڑی کا پلو بہت نرمی سے اپنی ہتھیلی میں سمیٹتے ہوئے وہ آنچ زدہ لہجے میں بولا تو اس کی ایک بیٹ مس ہوئی، تم میرے شوہر ہو تبھی افغان اور زرشے کے باپ ہو، اس نے نپے تلے انداز میں کہتے ہوئے اپنے پلو کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن دوسری جانب گرفت مضبوط تھی۔ آپ واقعی میری بات کا مطلب نہیں سمجھی یا پھر چاہتی ہیں کہ میں عملاً بتاؤں؟ اس کے بے باک لہجے میں کیے گئے استفسار پہ اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، گویا اس کو ایسی بات کی توقع نہ تھی۔ لندن میں پڑھائی کا کچھ تو اثر ہوگا نا؟ اس کی حیرانگی سے محظوظ ہوتا وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تو وہ خجل سی ہوتی رخ موڑ گئیں۔
فرحان اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اس کے چہرے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا ہوا اس کی جانب جھکا۔ ڈونٹ وری، آپ بیوی ہیں میری، گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوشگوار دن گزار رہے تھے، اور اس خوشگواریت میں مسرت کے رنگ مزید گہرے ہوئے جب انہیں پتہ چلا کہ حدیقہ ایک دفعہ پھر سے امید سے تھی، مگر نہ جانے کیوں خوشیوں کی مدت اس قدر تھوڑی کیوں ہوا کرتی تھی کہ کچھ لوگ بد نظر کی مانند آپ کی خوشیوں کے بیچ آ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے نواز عالم ایک عفریت بن کے ایک دن ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ اتوار کا ایک چمکتا ہوا دن تھا جب حسب معمول فرحان اور حدیقہ افغان کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے، جبکہ 1.25 سالہ زرشیں اٹھتی بیٹھتی، کرولنگ کرتی، بال کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتی کھلکھلا رہی تھی، جب گیٹ پہ زوردار ہارن کی آواز پہ وہ دونوں چونک گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ فرحان گیٹ پہ جا کے معلوم کرتا، چوکیدار نے دروازہ کھول دیا اور اس کی کار پھسلتی ہوئی پورچ میں جا رکی۔ مانوس سی کار کو دیکھ کے حدیقہ نے متوحش نگاہوں سے فرحان اور پھر اپنے بچوں کو دیکھا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے وجود پہ پھیلا لیا۔ آپ نے بالکل ریلیکس رہنا ہے، اگر آپ نے اپنا ڈر ظاہر کیا تو وہ مزید ٹیز کریں گے۔ گاڑی سے نکلتے نواز عالم کو دیکھ کے فرحان نے نرمی سے حدیقہ کو ہدایت دی، جو اس پل خاصی متفکر دکھ رہی تھی۔ او میرا بیٹا، اس نے نزدیک آتے ہی وہ پرجوش سی آواز میں کہتا چپ کھڑے افغان کی جانب بڑھا، جو اسے خاصی سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا، لیکن اس کے نزدیک آنے پہ نہ تو پیچھے ہٹا اور نہ ہی اس کے ساتھ لگنے کی کوشش کی۔ کیسی ہو تم؟ افغان سے ملنے کے بعد وہ حدیقہ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ فرحان اچانک ان کے بیچ آ کھڑا ہوا۔